اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حاضرین محترم، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اس محفل میں، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علوم نفسیات ہمیں کیسے مددگار ہو سکتے ہیں تصوف کی کچھ گتھیاں سلجھانے میں۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی اسی موضوع پہ، اور میں نے ایک مختصر سا تعارف پیش کیا تھا، کیونکہ یہ موضوع اتنا طویل اور وسیع ہے کہ اسے گھنٹے دو میں کور کرنا آلموسٹ ناممکن ہے۔ اس پہ بہت کتابیں لکھی گئیں، بڑی تفصیلی باتیں کی گئیں۔ تو میری کوشش یہ ہے، اور پروفیسر صاحب کی سنت کے مطابق، کہ اس علم کو اتنا آسان کیا جائے کہ ہر کوئی اس کو سمجھنے اور اپنانے کے قابل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ پچھلے لیکچر کی ایک مختصر سی آپ کو سمری جس کو کہیں گے وہ آپ کو بتا دوں، تاکہ وہ لوگ جو لاسٹ ٹائم موجود نہیں تھے انہیں پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 پیراگراف رکھے ہیں۔ تو جو انسانی رویہ ہے، جس کو ہم ہیومن بیہیویئر کہتے ہیں، وہ نتیجہ ہے اتفاق اور اختلاف اور اشتراک کا، جو وقوع پذیر ہوتا ہے انسان کے ریپٹیلین برین، انسان کے ایموشنل سیلف اور انٹلیکٹ کے درمیان۔ تو ان کے درمیان جو اختلاف، اتفاق اور اشتراک ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کا اظہار باہر بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے۔ باہر آپ کوئی شخص غصے کا اظہار کر سکتا ہے، اندر وہ اداس محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے جبلت، احساس اور تعقل کے باہمی اشتراک کا۔ ہم اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے میں جو کردار، ہماری جبلت، ہمارا احساس، اور اس میں ان کا جو کردار ہوتا ہے، اس کا تعین کون کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پوری طرح گراسپ کرنے کی کوشش کریں، کہ آگے تقریباً ساری گفتگو اسی کے گرد گھومے گی کہ آخر اس جبلت کا اور اس جذبے کا، یعنی ریپٹیلین سیلف اور میمیلین برین جو ہے، وہ کیا رول پلے کرتے ہیں اس فیصلے میں جو کہ ہمارا ایگزیکٹو برین یعنی کہ ہمارا انٹلیکچوئل برین کرتا ہے۔ تو اس کا انحصار آپ کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں پر منحصر ہے۔ آپ کے ماضی کے تلخ و شیریں اسباق، آپ کے حال کے حالات، آپ کے مستقبل کے خواب، یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جو محسوس یا غیر محسوس طریقے سے آپ کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی۔ اس کے علاوہ جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ اہم ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے اس نشست کے لیے، کہ آپ کے اعتقادات، آپ کے بیلیف کیا ہے۔ اگر آپ جزا و سزا پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ تنہائی میں بھی محتاط ہوں گے، کیونکہ آپ کا تصور اس عرضی جزا و سزا سے بالا ہے۔ اگر آپ کنٹری لاز کو مانتے ہیں، حکومت کے قوانین کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کا رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھپ چھپا کے جو بھی ممکن ہو تھوڑی چوری، فریب، رشوت لے لی جائے، اگر آپ پر قانون کی گرفت نہیں ہو رہی۔ تو پہلی بات کہ رویہ نتیجہ ہے ان کے اشتراک عمل کا۔ دوسری بات، یہ جو کردار ادا کرتے ہیں اس کا انحصار ماضی، حال، مستقبل کے عوامل اور ہمارے منصوبوں، اعتقادات پر ہوتا ہے۔ اب ایک مقام ایسا آئے گا کہ کوئی شخص کبھی سوچے گا کہ میں غلط ہوں یا صحیح۔ کوئی شخص اس کو کہہ دے گا کہ آپ کی یہ بات، آپ کا یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ تو باہر سے فیڈ بیک آنے سے یا انٹرنل ریفلیکشن سے کہیں آنکھ کھل گئی، کہیں ضمیر جاگ اٹھا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ضمیر جاگ اٹھا۔
تو اس کیفیت کی وجہ سے وہ شخص یہ سوچنا شروع کر سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط. اب فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو اسے تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کو اس مشقت کی کوئی ضرورت نہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ایکنالج کرتا ہے کہ I need to get better, I have to change my behavior، تو یہ جو ارادہ کرتا ہے اعتراف کے بعد، پہلے اس نے اعتراف کیا یعنی اس میں انسائٹ آئی، اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ ہاں مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، تو یہ جو ڈیزائر ٹو چینج ہے نا، یہ وہ انرجی فراہم کرے گی جو اس میں تبدیلی لا سکتی ہے. اس کی بہت ہی عام فہم اور یوزفل مثال ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کسی ایڈکشن کا شکار ہے، شراب ہو سکتی ہے، کوئی ڈرگز ہو سکتی ہیں. اگر وہ ترک نہیں کرنا چاہتا، how can you help him or her؟ لیکن اگر وہ ترک کرنا چاہتے ہیں and they believe that this is wrong what they are doing and they should stop doing it, only then you can help it. تو کون ان کی ہیلپ کرے گا؟ نفسیات جدید، ماہرین نفسیات. کیا کریں گے وہ؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ وہ کیا کریں گے. وہ ہیلپ کریں گے میڈیسن کی مدد سے، دوائیاں دیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے. مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ ان کے وجود کو، ان کے ذہن کو ایک بہتر، کارآمد اور ہیلتھی مائنڈ بنا دیا جائے. تو دے ول ریسٹور مینٹل ہیلتھ. لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ نفسیات جدید کے پاس مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مینٹل ہیلتھ کی دی ہے. I would like you to read it، لیکن بیسیکلی یہ ایک ایسی کیفیت قلب و نظر ہے جس میں ایک شخص اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں سے مکمل آگہی پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد کامیابی کے ساتھ زندگی کے چیلنجز سے نبرد آزما ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. حصے سے مراد ہے کہ وہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. تو ایک ایسا شخص جس نے اپنی صلاحیتوں کا ادراک حاصل کیا، اس کے بعد ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے گولز، ایمز اینڈ گولز کو اکمپلش کیا، اس کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ آئی شوڈ ریٹرن دی کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ کہانی جو آپ کو یاد رکھنی ہے، اور پھر ہم آگے چلیں گے. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ان تمام تر دوائیوں اور طبیبوں کے باوجود حالت کیا ہے. میں یہ آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں، یہ WHO کا پبلیکیشن ہے صرف یورپ کے بارے میں، کہ ہر سال یورپ میں 25% آبادی جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ تھوڑا ماننا مشکل ہو کہ سالانہ ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے 170 بلین یوروز استعمال ہو. اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. ٹھیک ہے، جو صرف اس 25% آبادی کی ذہنی صحت کو بحال اور برقرار رکھنے پہ سالانہ خرچ ہوتے ہیں. اور زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کراچی کے فگرز ہیں جو 2004 میں پبلش ہوئے. اٹس بیسیکلی سسٹمیٹک ریویو ہے کافی ساری پبلیکیشنز کا، اور ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 34%، 34% آف دی پاپولیشن ان کراچی ان دس اسٹڈی از سفرنگ فرام انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. یہ سالانہ کی بات نہیں ہے، دے سفر فرام اٹ. اور اس میں زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ 50% سے زیادہ جو ہے وہ اس میں خواتین ہیں، یعنی خواتین کی تعداد ڈبل ہے. اگر آپ اپر لمٹ پہ جائیں تو 33 مین ہیں اور 66% ویمن ہیں. سو اٹس اے ہیوج پرابلم. ٹھیک ہے، تو ہم اس کا الزام نفسیات کو نہیں دے رہے، نہ ہی ہم سائیکالوجسٹ کو دے رہے ہیں. ہم تو ایک پرابلم ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس دور میں جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نفسیات اور ماہرین نفسیات they are doing their best and they have got some promising results where they are effective and available. Excuse me. اب یہ ایک صاحب ہے جو کوفہ کے گورنر کے بیٹے تھے، 801 میں پیدا ہوئے، 873 میں وفات پائی.
ان کا جو کام تھا نفسیات پہ، وہ ایک جرنل آف ریلیجن ہیلتھ ہے، وہاں پبلش ہوا 2004 میں. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ پیراگراف مجھے اتنا امپریسو لگا کہ آئی کوڈنٹ بلیو کہ اتنے برس پہلے، اتنے کتنے 100 برس پہلے ایک شخص نفسیات پہ ایسی رائے دے سکتا ہے. تو فیل فری ٹو ریڈ اٹ. آئی کین گیو یو 30-40 سیکنڈس ٹو ریڈ اٹ یور سیلف. بڑی بزی سلائیڈ ہے، یقیناً آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا. تو اس کی سمری یہ ہے کہ غم پیدا کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں ایک سیکنڈ، جن چیزوں سے آپ کو محبت ہو یا جن کی آپ کو ہوس ہو، اگر وہ آپ سے چھن جائیں یا آپ کو نہ ملے یا آپ کو ان کے چھن جانے کا خوف ہو، تو اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کیا غم اور اداسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہم انگزائٹی بھی کہتے ہیں، ماڈرن لینگویج میں ڈپریشن بھی کہتے ہیں. کندی کا خیال ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اداسی کا سبب کیا ہے اور اس اداسی کے سبب کو آپ دور کر سکیں تو اداسی دور ہو جائے گی. لیکن فرض کیجئے کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ وہ وجہ اداسی دور نہیں کر سکتے، تو اور آپ اس کی جدائی اور محرومی اور نہ ملنے کا غم بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. وی شوڈ سیک آفٹر riches in the world of the intellect. ہمیں پھر ذہانت، سوچ، فکر کی دنیا میں وہ دولتیں تلاش کرنی چاہیے جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. اور وہ دولت کیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک چیز ہے ریلیشن شپ آف تھنگس اور ایک چیز ہے ریئلٹی آف تھنگس. تو ایک ہے اشیاء کا باہمی تعلق اور ایک ہے حقیقت اشیاء. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرما. اور اس عہد کے بہت بڑے فلسفی لارڈ برٹن رسل نے کہا کہ وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس، وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس. اور یہ وہی بات ہے جو حضرت خضر یا جو بھی وہ صاحب علم تھے، جو بھی صاحب تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیف تصبر، تجھے اس صبر کیسے آئے، کیونکہ تو نے اسے مکمل طور پر علم سے نہیں گھیرا. ٹھیک ہے، تو اگر تو جانتا کہ میں نے اس بچے کو کیوں مارا، اگر تو جانتا کہ کشتی میں سوراخ کرنا کیوں ضروری تھا، اگر تو جانتا کہ میں نے اس خزانے کو کیوں محفوظ کیا، تو پھر تجھے کوئی تعجب نہ ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا. تو یہ علم ریلیشن شپ آف تھنگس سے آگے ریالٹی آف تھنگس ہوتا ہے. قرآن اس کو بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. تو یہ جو ریالٹی آف تھنگز ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں. تو اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو آپ اپنے غم و اندوہ پہ اور جدائیوں پہ، بے وفائیوں پہ اور چیزوں کے چھن جانے پہ جو اداس ہوتے ہیں اس پہ آپ فتح یاب اور کامیابی سے ان کو مینج کر سکتے ہیں. آگے چلتے. اب جو میں نے بات کی تھی اس سلائیڈ پہ کہ جدید نفسیات جو ہے وہ آپ کی صلاحیتوں کو پوری طرح بیدار کرتی ہے، آپ کو ان سے آگاہ کرتی ہے تاکہ آپ ان کو استعمال میں لائیں اور وہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، منصوبے ہیں، ایمز اینڈ گولز ہیں، ان کو اچیو کر سکیں. اور اس کے بعد آپ سوسائٹی کو کمپلیمنٹ ریٹرن کرتے ہیں. اسی طرح یہ سائیکولوجسٹ جو ابراہم ماسلو گزرے ہیں، انہوں نے ایک ہائرارکی آف نیڈز بنائی. یہ سلائیڈ میں نے کسی خاص وجہ سے دکھائی آپ کو، جس کو میں ایکسپلین کروں گا آگے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات کیا ہیں کہ آپ سانس لے سکیں. اگر یہاں سے ابھی آکسیجن نکال دی جائے کسی بھی ملک سے، کسی بھی جگہ سے یا زمین سے، تو باقی ساری چیزیں بے معنی ہو جائیں گی. کہ میں پی ایچ ڈی کروں یا میرا بزنس ہو، شادی ہو، بچے ہوں، یہ چیزیں تو بے معنی ہو جائیں گی اگر آپ کو، ہم سب کو پتہ چلے کہ آکسیجن دھیرے دھیرے یہاں سے جا رہی ہے. تو آپ سوچئے کیا پینک ہوگا. دی اونلی تھنگ وی ول بی تھنکنگ اباؤٹ از ہاؤ ٹو ہیو سم آکسیجن وین دیر ول بی نو آکسیجن.
تو یہ جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں دے آر ویری فنڈامنٹل. اسی طرح پانی 3 یا 4 دن سے زیادہ ہم نہیں رہ سکتے پانی کے بغیر. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کسی کی فزیولوجیکل نیڈز پوری کر دو تو اس کے بعد دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کو تحفظ ہو، اس کو حیات کو، اس کی زندگی کو تحفظ ہو. تیسری چیز آئے گی کہ محبت کرنے والے بھی ارد گرد ہوں، ریلیشن شپ ہو، فیملی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انٹیمیسی ہو، فزیکل انٹیمیسی. یہ سب ضرورتیں ہیں جو وہ کہتا ہے پوری ہوں گی. کہتا ہے جب یہ تینوں پوری ہو جائیں گی تو اپنے بارے میں جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے، آپ کا جو اپنا امیج ہے وہ بہتر ہوگا. آپ میں کانفیڈنس آئے گا. جی آپ کہیں گے میرے کھانے کو بھی ہے، میرے پہننے کو بھی ہے، سر چھپانے کو بھی ہے، میرے دوست بھی ہیں، میری فیملی بھی ہے، اور میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، تو میں دوسروں کی عزت کر رہا ہوں، لوگ میری عزت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ میں کچھ ہائر ویلیوز آئیں گی کہ مورالٹی ہے، کریٹیوٹی ہے. آپ دیکھیں جب بھی کوئی معاشرہ بہت ترقی پاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ فنون لطیفہ بڑے آ جاتے ہیں. موسیقی ہے، مصوری ہے، خطاطی ہے، یہ تمام جو فن ہے وہاں پھر فلرش کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں نا، تجھ کو بتاتا ہوں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو بالآخر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں کھو جاتا ہے. یہ تو ویسے ضمناً بات آ گئی. تو ان سمری ابراہم ماسلو صاحب فرما رہے ہیں کہ بنیادی، جبلی، ایموشنل اور معاشرتی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان اعلیٰ خیال کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اعلیٰ فکری کاوش کر سکتا ہے، اپنے فن کا اظہار کر سکتا ہے، اور ایک بڑا کریٹیو لولی سوسائٹی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو وسائل ہیں اور جو اسباب ہیں ان کی تقسیم اتنی غیر منصفانہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو یہ سب کچھ میسر ہے اور وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ گئے. لیکن اس سے بہت بڑا سوال یہ سمجھیے گا. میں آپ کو 2 منظر دکھا رہا ہوں. ایک منظر وہ ہے جس میں مال و اسباب کی تقسیم، سہولتوں کی تقسیم غیر منصفانہ ہے اقوام کے درمیان، ملکوں کے اندر. بہت کم لوگ ہیں جو سیلف اسٹیم تک پہنچے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اب اس طرف آ جاتے ہیں جہاں فزیولوجیکل نیڈز بھی فلفل ہو گئی، جہاں تحفظ ذات بھی ہے، جہاں فیملیز بھی ہیں، بڑی زبردست سوشل لائف ہے، اور اپنا عز و وقار بھی قائم ہے، باہمی احترام بھی چل رہا ہے. لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو سیلف ایکچولائز ہو گئے؟ واٹ از دی ریزن؟ تو 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ یہ تھا کہ جدید نفسیات اور ماہرین نفسیات آپ کی صلاحیتوں کو آپ پر آشکار کر کے، انہیں اجاگر کر کے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ایمز اینڈ گولز حاصل کر لیں. اور جب دوسرا یہ کہ جب آپ کی نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ سیلف ایکچولائز ہو جائیں، اپنے پوٹینشلز کو پہچانیں، حقائق کو قبول کریں، وغیرہ وغیرہ. لیکن جن معاشروں میں یہ تمام سہولتیں موجود ہیں وہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً اس انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ گئے ہیں جن کو ایک ماہر نفسیات جو ہے زندگی کا حصول سمجھتا ہے. اور اب تیسرا منظر، کیا وہ علاقے یا وہ قومیں جہاں پہ یہ وسائل نہیں ہیں، جہاں پہ زندگی اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنی میں نے دوسرے علاقوں کی منظر کشی کی، کہ وہاں پہ بیماری بھی ہے، بھوک بھی ہے، افلاس بھی ہے، آبادیاں بھی بہت ہیں، تعلیم کا بھی فقدان ہے، موسم بھی اچھے نہیں، سیاستدان بھی کرپٹ ہیں، ریلیجس لیڈرز بھی ڈسیپٹیو ہیں، جہاں ہر چیز ناقابل اعتبار ہے. کیا وہاں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سیلف ایکچولائز کر گئے ہوں یا اس سے بھی آگے چلے گئے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصل میں وہ کیا چیز ہے، اصل میں وہ کیا تھنکنگ ہے، وہ کیا اپروچ ہے جس کی مدد سے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں جو یہ لوگ باوجود سب کچھ ہونے کے حاصل نہیں کر سکے اور وہ لوگ نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی حاصل کر گئے. یہ ہے آج کا اصل ٹاپک جس پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. آئی ہوپ کہ
آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھا، اس کو میں نے اس سلائیڈ میں سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کی کہانی پہ غور کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے I'll give you 10 seconds to calm yourself down۔ آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں، آپ کہیں گے میں آپ کو عجیب جگہ لے کے جا رہا ہوں، جہاں فرٹیلائز ہوئے تھے۔ The moment we were fertilized، رحم مادر میں جب فرٹیلائز ہم ہوئے تھے تو اسی وقت جو ہی خبر ملی تھی ہماری موجودگی کی، انٹرا یوٹرائن لائف کی، تو ہماری ماؤں نے، ہمارے والدین نے سوچنا شروع کر دیا، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اور اس بات کے سائنسی ثبوت موجود ہیں کہ انٹرا یوٹرائن لائف میں جو کچھ گزرتا ہے ماں کے اندر اور باہر، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں کے خون میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، جو ہارمونز ہوتے ہیں، یا ایسی دوائیاں جو پلیسنٹل بیریئر کراس کرتی ہیں، وہ بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی کیا شعور، کیا وجود، ابھی تو ہم خلیوں کی دنیا میں ہیں اور ہم پہ اثرات ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جب آرگینوجینیسس ہو جاتا ہے تو اثرات اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، جو ہی ہماری پیدائش ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو ہم ارد گرد 2 3 4، بعض لوگ زیادہ بندوں کو کھڑا دیکھتے ہیں۔ بعض ہسپتال میں، بعض گھروں میں پیدا ہوا کرتے تھے، آج کل تو زیادہ لوگ ہسپتالوں میں ہی پہلی آنکھ کھولتے ہیں۔ تو ارد گرد آپ جو دیکھتے ہیں وہ ایک منظر ہے، سین ہے۔ آپ جتنے بھی چھوٹے ہوں، اس کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے جو آپ کو یاد تو نہیں رہتی، اس ماحول کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے۔ پھر آواز آتی ہے what a gorgeous child، یا وہ اردو میں کہتا ہے کتنا پیارا بچہ ہے، پنجابی کیا ہوا ہے تو ایہو جی شکل تے کدی ویکھی نہیں۔ سو آپ زبان سے بھی واقف ہوتے ہیں، تو آپ ایک لنگوسٹک ٹول سے واقف ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح آگے آپ بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ جس قسم کے معاشرے میں، جس قسم کے ماحول میں آپ ہیں، آپ سے کچھ امیدیں، توقعات وابستہ کی جاتی ہیں، اور کچھ بڑے ایجوکیٹڈ، بڑے دلوں کے پیرنٹس جو ہیں، وہ اپنے لیے توقعات نہیں، وہ آپ کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے اب اس کے لیے یہ کرنا ہے۔ ماں اس کے زیور کا بندوبست کرے گی کہ لڑکی ہے تو میں نے اس کی شادی کرنی۔ سو لانگ پلاننگ۔ آپ جب شعور سنبھالتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو ان تمام عوامل کا ایک دباؤ ہے جو طے کر دیتا ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیچھے سے آپ کو پش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ویژن جو آپ کے ایمز اور گولز کی وجہ سے کریٹ ہوئی، وہ آپ کو پل کر رہی ہوتی ہے، آپ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی ایک اکثریت جو ہے اس پش اور پل میں قید ہوتی ہے، کسی کو اس سے نجات نہیں، ٹھیک ہے؟ شاہ و گدا سب کے ایمز اینڈ گولز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انتہائی سست الوجود اور جن کو سب کچھ میسر ہو، ان کا بھی ایم اینڈ گول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، تو وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن کیسے بڑھتے ہیں؟ یہ جو ویژن آپ کو دی جاتی ہے یا آپ خود بناتے ہیں، اس کی طرف آپ بڑھتے کیسے؟ اس کے کچھ طریقے۔ ایک وہ شخص ہے جو ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوا جہاں خدا تو نہیں ہے، لیکن معاشرہ بڑا مہذب ہے۔ سویڈن میں پیدا ہو گیا، ناروے میں پیدا ہو گیا۔ اس کو پتا ہے کہ اس معاشرے میں کسی قسم کی ڈس آنیسٹی اگر میں نے کی، اگر میری کریڈیبلٹی پہ کوئی خراش آئی، اگر میرا کریڈٹ ریٹنگ میری خراب ہو گئی، تو میں کبھی لون نہیں لے سکوں گا، میرا اعتبار نہیں ہوگا، اور اگر میں پکڑا گیا انکم ٹیکس چوری کرتے ہوئے تو مجھے سزا بھی ہوگی۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ ہی ورکس اسمارٹ، ہی observes commercial mannerism, he observes social ethics, country laws. الٹیمیٹلی کرتا کیا ہے؟ ورلڈلی سکسیس۔ تو یہ جو انا کا سفر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ نفسیات چاہتی ہے کہ آپ کی صلاحیتوں کو آشکار کیا جائے، اجاگر کیا جائے، منزل تک لے جایا جائے۔ تو یو آر اے سکسیسفل
اور اکمپلشڈ پرسن، ٹھیک ہے، خواہ آپ نے کسی کو کونی ماری ہو، خواہ آپ نے کسی سے حسد کیا ہو، خواہ آپ نے کسی کا حق مارا ہو بڑے غیر محسوس طریقے سے، بٹ یو ہیو مینجڈ ٹو اچیو یور گول. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس نے ارادہ کیا ثواب دنیا کا دیں گے ہم اس کو اس میں سے. یہ خدا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ تعلق نہیں. They are successful people in the eyes of the world and in their own eyes they have accomplished, achieved. ان کے درمیان ممکن ہے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو. They don't have a software which may conflict with their actions. So they live happy life and they go. Okay? لیکن ایک گروپ ایسا ان میں ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، یہ ایمانداری سے کام ہو نہیں سکتا، محنت تو بڑا مشکل کام ہے، کون صبح صبح اٹھے ڈیوٹی پہ جائے، افسروں کی جھڑکیاں سنیں، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو. تو یہ دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ، رشوت، چوری، اسمگلنگ، یو نیم اٹ، بٹ دے آلسو گیٹ دیئر. اوکے، بٹ دے آر بلو دس ہاریزونٹل لائن. یہ ہاریزونٹل لائن سے جو نیچے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ثم رددنہ اسفل سافلین، کہ انسان جب گرتا ہے تو بڑی پستیوں میں گرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بھی گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ دنیا میں بھی ہمیں آسانی ہو، واسطنا فی الآخرہ، آخرت میں بھی آسانی ہو. دنیا و آخرت دونوں کی وہ آسانی مانگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جس نے ارادہ کیا آخرت کے ثواب کا، ہم اس میں ان کو حصہ دیں گے، ان کو وہ ثواب دیں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں ذکر بھی آتا ہے کہ وہ جو دنیا میں ایماندار محنت سے کام کرتے ہیں، پھیل جاؤ دن کو اللہ کی نعمت کو تلاش کرنے میں، پھر عبادت کے وقت عبادت کرو، ایٹس فائن. ٹھیک ہے، آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دے آر مینٹیننگ اے سپر ایگو بٹ دے ہیو گاٹ کنسیڈریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اس پہ یقین کرتے ہیں. اور ایک گروہ اور ہے، ان کا رخ ہر طرف خدا کی، ہر وقت خدا کی جانب، اور یہ بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں، یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے، ان کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں لائف کے، یہ بھی اداس ہوتے ہیں، ان سے بھی چیزیں چھن جاتی ہیں، ان کے بھی خواب بکھر جاتے ہیں، ان کی بھی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن یہ نہ جھکتے ہیں نہ گرتے ہیں. یہ نہ تو یہاں آتے ہیں نہ یہاں آتے ہیں، یہ اپنا رخ ہر حال میں اللہ کی طرف رکھتے ہیں، کہ نفع ہو یا نقصان یہ راضی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ زندگی کا سفر نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی گول نہیں ہوتا، ان کا بھی گول ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کی سمت اوپر کی طرف ہوتی ہے. دنیا کو وہ کیسے لیتے ہیں، یہ چوتھی بات ہے میں جو چاہوں گا کہ آپ یاد رکھیں کہ ورلڈ از این ایکسپیرینشل لائف. یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں سے ہم نے سیکھ کے نکلنا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اسلام میں نہ کوئی فاقہ ہے نہ کوئی رہبانیت ہے. ٹھیک ہے، اور جب تک ہم زندگی کو ایکسپیرینس نہیں کرتے لرن نہیں کر سکتے. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، صحیحین میں سے ہے، کہ وہ شخص جو لوگوں سے چھپ کر یا اکیلے میں اس نے تنہائی اختیار کر لی، اس سے وہ بہتر ہے جو لوگوں میں رہا اور لوگوں کے ہاتھ کوئی مشکل بھی اٹھائی. کیوں؟ اس میں لرننگ ہے. اگر آپ نے کسی نے آپ کو برا بھلا ہی نہیں کہا تو آپ کہاں سے صبر سیکھیں گے؟ اگر کسی نے آپ سے دھوکہ نہیں کیا تو آپ کیسے کسی کو معاف کریں گے؟ اگر آپ کے رشتوں میں سے کچھ چھینا نہیں تو آپ غم کو مینیج کرنا کیسے سیکھیں گے؟ اور آگے میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں گا جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں غم پہ غم دیا تاکہ وہ غم کرنا چھوڑ دیں چیزوں کے چھن جانے پہ. اور یہ جو میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے نہیں اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان میں سے کچھ اپنے زمانے کے رسم و رواج اور قوانین کا احترام کرتے ہیں، کچھ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ جو وہ گروپ تھا جو دین و دنیا دونوں کی پرواہ کرتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی ڈپ کر جاتے ہیں. میں نے ان کا دانستہ ان کو شامل نہیں کیا. اگر میں آپ کو واپس لے جاؤں تو یہ جو لوگ ہیں
جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا اور دنیا دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی مشکل حالات میں ڈپ کر جاتے ہیں، پھر یہ پلٹ آتے ہیں، غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ ہلاک کیا تمہیں، یا ہلاکت کا ترجمہ بڑی مزے کی بات ہے، میں نے کوئی میرا خیال ہے کم و بیش 9-10 تراجم دیکھے ہیں، سب ہی نے غفلت کے معنوں میں کیا کہ ہلاک کیا تمہیں کثرت نے، تو امپلائیڈ ہے کہ کثرت کی ہوس نے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم جا پہنچے قبروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پش اینڈ پل کا جو کانسیپٹ دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم دیوانہ وار، اور جس طرح ہارس بلنکرز نہیں ہوتے ہمارے کانوں پہ یوں لگا ہوئے، ہم ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھ سکتے، ایک منزل ہے سامنے اور ہم دیوانہ وار اس ہوس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کوئی اور تھنکنگ نہیں ہے، اور اس ہوس نے ہمیں ہلاک کر دیا، غفلت نے۔ کیا ہلاکت ہوئی؟ کس چیز سے ہم غافل ہو؟ تو یہ بھی ایک مائل سٹون ہے ہماری آج کی گفتگو کا، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ تھا کہ نفسیات جدید ہمیں ہماری صلاحیتوں سے آشنا کر کے، انہیں اجاگر کروا کے ہمیں اپنے دنیاوی جو منزل و مقاصد ہیں ان تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ باوجود اس کوشش کے دنیا میں کوئی بہت زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں، اور جو کانسیپٹ ہیں کہ زندگی کی سہولتیں ہوں تو آدمی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ ایسے لوگ جن کو سہولتیں نہیں ہیں وہ پہنچ گئے، جن کو ہیں وہ نہیں پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے، اس کی ضمانت ایک خاص تھنکنگ پیٹرن ہے جس کی طرف ہم آئیں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ تمہیں غافل کر دیا کثرت کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچی، یعنی یو فیلڈ، اوکے۔ یہ ایک ایسی سلائیڈ ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دکھائی تھی، آج پھر دکھا رہا ہوں، جو پیچھے ساری گفتگو کی ہے اس کو سم اپ کر کے ہم آگے چلیں گے۔ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ریپٹیلین برین یا جبلت جو ہے، اور لمبک سسٹم جس میں مادرانہ شفقت ہے، پدرانہ شفقت ہے، مادرانہ محبت ہے، ٹھیک ہے، فیملی ہے، اور پھر اوپر والا حصہ جو کہ ایگزیکٹو برین ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ پری فرنٹل کارٹیکس، جو فرنٹل لوب کے سامنے والا کارٹیکس ہے، اس پہ ہم بات کریں گے بڑی دلچسپ، جہاں قرآن کی ایک آیت اور ایک صحت کے اہم تھیوریٹیکل فزسسٹ کی رائے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہاں اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ جو نفس ہے یا سیلف ہے، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، اٹس اے ڈائنامک ایکویلیبریم وچ وی ہیو ٹو مینٹین۔ اگر جبلت طاقتور ہو جائے، اگر جبلت طاقتور ہو جائے اور حکمران کی حیثیت لے لے، تو وہ عقل کو اور ہمارے جذبے کو اپنے تصرف میں لاتی ہے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ یہ ایک اہم بات ہے، اس کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہماری جبلت ہم پہ حاکم ہو جائے، جیسے کسی کی پیسے کی خواہش، اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کی محبت میں لوگ کس حد تک اللیگل ہو جاتے ہیں، ناانصافی پر اتر آتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو کرائم سے بچانے کے لیے، پاکستان میں یہ داستانیں بکھری پڑی ہیں، جہاں انہوں نے عدلیہ کو استعمال کیا، دولت کو استعمال کیا، اور جو مظلوم تھے ان کو انصاف نہ مل سکا۔ کیوں؟ کہ ان کے وہ جذبات جو ان کے اپنے لوڈ ونس کے بارے میں تھے، وہ حاوی ہو گئے اس چیز پہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، اور وہ تھا سوچنے اور انصاف کرنے کا ایک پورا سافٹ ویئر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور یہ بھی کہا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ جب کمزور لوگ کوئی غلطی کرتے تھے تو ان کو سزا دیا کرتی تھیں، اور جب طاقتور اور بااثر لوگ غلطی کرتے تھے تو انہیں معاف کر دیا جاتا تھا۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب جبلت یا خاندان حکمران ہو جائے ہماری عقل پہ۔ اور مقصود یہ ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ تو آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ عقل جب جذبے اور جبلت کو اپنے تصرف میں لے لے
اور ان کو استعمال میں لائے، نہ کہ استعمال ہو. اس کے بعد منزل شروع ہوتی ہے وہ جہاں ہم خدا کی طرف بڑھتے ہیں. تو انشاءاللہ we'll mention that as well today. یہ وہ میرے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا قول مبارک ہے جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں. آج ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے کہ سائیکالوجی when applied to others is a science, when applied to one's own self is mysticism. تو یہ جو پروفیسر نے فرمایا کہ نفسیات کا اپنے اوپر اطلاق حرکت ہے تصوف کی طرف، تو اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم نفسیات کی مدد سے جائزہ لینا ہے. یہاں ٹولز نفسیات کے ہیں. نفسیات کے ٹولز کیا ہیں؟ آبزرویشن، انٹرپریٹیشن یعنی مشاہدہ کرنا، تجزیہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انالیسس کرنا، سائیکو انالیسس ہے. یہ سارے ٹولز ہیں. ٹولز وہی ہیں، اور ہم نے اب کسی کے رجحانات کا مطالعہ نہیں کرنا. یہ بات غور سے سنیے گا کہ فرض کیجئے ایک طبیب ہے، وہ ایک کتاب پڑھتا ہے گلا خراب ہونے کی علامات کے بارے میں. پھر وہ ایک مریض دیکھتا ہے جس کا گلا خراب ہے. وہ اس علم کا اطلاق جو اس نے پڑھا ہے اس مریض کی بیماری پر کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، ڈیڈکشن کرتا ہے، انڈکشن کرتا ہے، رول ان رول آؤٹ کرتا ہے، الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ یہ ٹونسلائٹس ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے. لیکن وہ خود ٹونسلائٹس سے نہیں گزرا. تو اس طرح کی بیماریوں میں تو علاج ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ خود سے اس کو ٹونسلائٹس ہوا ہو تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈیزیز کی انڈرسٹینڈنگ بہت مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود اس سے گزرا ہوتا ہے، اس نے وہ درد چکھا ہوتا ہے. اور نفسیات کے جو تصوف کے جو معاملات ہیں، اب بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ میری کو بات نہیں ہے، یہ استاد شروع سے کہتے چلے آئے ہیں کہ اگر آپ نے آم چکھا نہیں تو آپ اس کی شیرینی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آم کس طرح سے میٹھا ہے، اس کی مٹھاس کیسی ہے، جب تک کہ آپ بھی آم کو نہ چکھ لیں. پھر ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو فلاں آم کھایا تھا، میں کہہ سکتا ہوں میں نے فلاں آم کھایا تھا، اس میں کامن فلیور کیا ہے، اس میں ڈفرینس کیا ہے، اس میں خوشبو کا ڈفرینس ہے، رنگ کا ڈفرینس ہے، گودے کا ڈفرینس ہے، گٹلی چھوٹی بڑی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو نفسیات کے ٹولز ہیں، جس میں نمبر 1 آبزرویشن ہے، اس کے بعد انالیسس ہے، پھر آپ اس کو انڈکشن کرتے ہیں، ڈیڈکشن کرتے ہیں، یو انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ آن. یہ سارے ٹولز بجائے دوسروں کے لگانے کے آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں. یو آبزرو یور انر سیلف، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہاں پہ سیلف سمپتھی ہے، کہاں پہ کوئی obsession ہے، کہاں پہ فیئر پڑا ہے، اینگر پڑا ہے. when you manage them all اور آپ اپنی انٹینگلمنٹ سے جب فری ہوتے ہیں then you develop an objective eye. آپ ایک ایسی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھ ملوث نہیں ہوتی. مثال یوں لے لیں کہ اگر کسی کو مال سے شدید محبت ہے تو جہاں کہیں بھی وہ مال دیکھے گا وہ اس میں انوالو ہوگا، اس میں انگیج ہوگا، ہک ہوگا، تو وہ آبجیکٹیولی آبزرو نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی چیز جس کی محبت گھر کر گئی ہو دل میں، وہ آپ کی نظر کی معروضیت پہ بری طرح سے خراش لگاتی. تو جب تک آپ ان چیزوں سے رہائی نہیں پاتے تو آپ کو وہ نصیب نہیں ہوتا جسے پرسپیکیسٹی آف اے بلیور یا فراست مومن کہتے ہیں. کیونکہ جو مومن ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ I will try to explain. ٹھیک ہے، تو how to achieve this balance. تو میں ان آیات پہ تھا کہ یہ آیات جو ہیں ان کے بغیر تصوف کے پہ گفتگو مکمل نہیں ہوتی. تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسم ہے نفس کی اور جس نے اس کو درست بنایا. ٹھیک ہے، اور درست کیا یا بنایا. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے الہام کیا اس میں اس کا تقویٰ، اس کی نافرمانی. اس کا مطلب یہ ہوا دی potentials of this self to make right and wrong judgments وہ اس میں ڈالے، اس کی کوالٹیز بھی ڈالیں اور اس کی کمپلیکیشن بھی ڈالیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ نفرت
جو ہے وہ محبت ہی کی ایک شکل ہو سکتی ہے. اسی طرح بخل جو ہے وہ ایک ہی رویے کا ایک ایکسٹریم ہو سکتا ہے. ایک طرف اسراف ہو سکتا ہے، ایک طرف بخل ہو سکتا ہے، درمیان میں میانہ روی ہو سکتی ہے. تو یہ پوٹینشیل اس میں ڈالے. لیکن یہ سلائڈ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قد افلح من زکاہا، کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ کون ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کہاں ہے. لوگوں نے اس کے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں. آج سے 100-150 سال پہلے ان کو سمجھنے کے لیے لطائف کے نام سے لطائف جو ہیں، اور تصوف والوں نے اصطلاحیں قائم کی ہوئی ہیں. فیکلٹیز آف پرسیپشن اینڈ کوگنیشنز ہیں جن کو انہوں نے نام دیے مختلف. لیکن آج کے دور میں جب ہمارے پاس کچھ ماڈرن ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکس موجود ہیں تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کائنڈ آف شیئر دی انڈرسٹینڈنگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آغاز اس حصے کا ایسے کیا تھا کہ ہاؤ ٹو اچیو دس، تو ہمیں کون گائیڈ کرے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آیت جو ہے اگر آپ اس پہ دیکھیں، میں اس کو 3 حصوں میں کسی وجہ سے علیحدہ کیا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو توکل کرتا ہوں اس رب پہ جو تمہارا بھی ہے اور میرا بھی رب ہے. ما من دابۃ الا هو اخذ بناصیتها، کوئی ایسا جاندار نہیں جس کو ہم نے اس کی پیشانی سے نہ تھام رکھا ہو. ان ربی علی صراط مستقیم. تو یہ 3 باتیں آپ ذہن میں سمجھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، اور کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جس کو اس نے پیشانی سے نہ تھام رکھا ہو، اور میرا رب تو صراط مستقیم پہ ہے. میرا رب صراط مستقیم پہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ ملتا ہے. اور اگر کسی ایسی ہستی مبارکہ نے ہماری سوچوں اور ہماری پیشانی کو تھام رکھا ہو جو کہ صراط مستقیم پہ ملتی ہے، تو اگر اس کی پل ہم فالو کریں تو ہمارے گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن ہم اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتے نہیں کرتے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے کہ عقل، جذبے اور جبلت میں حکمران عقل ہے. اور حضور کی ایک حدیث کا ایک فقرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی اصل عقل ہے. اس کے بعد آگے کی چیزیں جو ہیں جہاں عقل بھی معذور ہو جائے وہ میں اس ایریے میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اس میں پھر مسکنسیپشن جنم لیتی. اب یہ وہ کانسیپٹ ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے فلوٹ کیا تھا. آج اس پہ تھوڑی سی زیادہ بات کر کے تو ہم ایکچوئل میتھڈ کی طرف جانے والے. تو ایموشنل کیلیبریشن اینڈ اچیونگ بیلنس. تو یہ ایک ٹیمپریچر آپ کو شو کیا جا رہا ہے 15 کائنڈ آف این آپٹیمم ٹیمپریچر، ٹھیک ہے میرے خیال میں. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو 0 10 20 تک کمفرٹیبل رہیں گے. ہم جیسے لوگ جو گرمیوں کے عادی تھے، ٹھیک ہے، مے بی 30 پہ جائیں، 30 سے ذرا اوپر جائیں تو انکمفرٹیبل ہو جائیں، اور 40 پہ تو ہم بہت ہی انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ٹیمپریچر کم ہوتا جائے تو میرے خیال میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مائنس پہ آپ جا سکتے ہیں. بعض تو 0 پہ بڑے انکمفرٹیبل ہو جائیں گے، بعض لوگ 10 میں بھی اچھا لباس اور سینٹرل ہیٹنگ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل رہیں گے. تو یہ جو ایموشنل کیلیبریشن ہے اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کرائسس میں بھی یہ حدود کو کراس نہ کرے. جو لمٹس ہیں، جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں کسی بھی رویے کی، کہ نہ تو بخیل ہو اور نہ ہی اسراف کرے. تو میں جو آگے آپ کو 2 آیات دکھاؤں گا وہ پچھلی پریزنٹیشن سے ہیں، سو دیٹ آئی مے لنک what I am going to show you after those 2. یہ آپ لاسٹ ٹائم دیکھ چکے ہیں، اس کا میں نے بہت ذکر کیا ہے. اس گفتگو کے دوران بھی میں اس پہ مزید گفتگو نہیں کروں گا. اس طرح یہ آیت جو ہے اس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ غم نہ کرو اگر کوئی چیز تم سے چھن جائے جاتی رہے، اور زیادہ ایکسائٹ نہ ہوا کرو اگر تمہیں کچھ کوئی نعمت مل جائے. اب ہم اس آیت پہ آ جاتے ہیں، یہاں سے ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ نے وہ اچیو کرنا ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ آپ اپنے اندر ایک ایسی ہارمنی اور بیلنس لے آئیں، تو میں پہلے ایک چیز عرض کر دوں کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی ایک مثال ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تمہیں مثالوں سے سمجھاتا ہے،
اور انسان کا ذہن ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایگزامپلس کی مدد سے بڑے مشکل کانسیپٹ بھی سمجھ لیتا ہے. تو میں آپ کو ڈرائیونگ کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ڈرائیونگ شروع نہیں کی. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی اس کی تھیوری پڑھتے ہیں, ایک کتاب پڑھتے ہیں. میں یہاں کی بات کروں, پاکستان میں بھی کتاب ہوتی ہے, ملٹیپل چوائس کویسچنس کرتے ہیں. آج کل انٹریکٹیو پریکٹس آ گئی ہے, آپ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں ہاؤ ٹو مینیج دی ہیزرڈ. پھر آپ لیسن لینا شروع کرتے ہیں. آپ لیسن لیتے ہیں تو آپ جو چیزیں ٹچ کرتے ہیں نا, نابز, ایکسیلیٹر ہے, بریک ہے, اسٹیئرنگ ویل ہے, انڈیکیٹرز ہیں, اسی طرح سیلف کی بھی نابز ہوتی ہیں. تو نوبولوجی آف سیلف جو ہے نا, نوب سے میں نے نوبولوجی مستعمل ہے, استعمال ہوتا ہے. نوبولوجی آف دی سیلف جو ہے اس کو پہلے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے اچانک بریک لگا دی تو پیچھے سے آنے والی گاڑی آپ سے ٹکرا جائے گی. اگر آپ نے غلطی سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا تو آپ کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے ڈرائیور جو ہے وہ کسی ہوٹل میں گھس جائے, کسی گھر کی دیوار توڑ دے. اسی طرح اگر آپ نے غلط انڈیکیٹر دے دیا تو ایکسیڈنٹ کا احتمال بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ چیک نہ کیا کہ آپ کا فیول ٹینک فل ہے کہ نہیں, تو رستے میں آپ کی گاڑی کسی موٹر وے پہ خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پہلے آپ نے تھیوری پڑھی, پھر نوبولوجی دیکھی, دین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ. ٹھیک ہے. اور پھر ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے آپ لیسنز لیتے ہیں. پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کی ان تمام سکلز کو بڑے اسٹرکٹ سٹینڈرڈز پہ پرکھا جاتا ہے, سو دیٹ یو آر سیف وین یو اسٹارٹ ڈرائیونگ. اوکے. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں, اٹس جسٹ انڈرسٹینڈنگ دی نوبولوجی آف یور سیلف, اینڈ آئی ایم کائنڈ آف انوائٹنگ یو ٹو اسٹارٹ یوزنگ دوز نوبس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں جانتے, ممکن ہے بعض لوگ بڑے صاحب علم و فہم اور اس ساتذہ نفس کے بیٹھے ہوں گفتگو کے دوران. تو اگر آپ نوبولوجی سمجھ جائیں, یو اسٹارٹ یوزنگ اٹ سیفلی, اینڈ ونس یو آر ایبل ٹو ڈرائیو, اب آپ نے منزل کا تعین کرنا ہے. اگر آج کی گفتگو کی ہر بات آپ کو بھول جائے تو صرف یہ ڈرائیونگ کی مثال یاد رکھیے گا کہ آپ نے پہلے تھیوری پڑھتے ہیں, پھر آپ نوبولوجی سمجھتے ہیں, پھر آپ نوبولوجی کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ڈرائیونگ کے لیسن لیتے ہیں, پھر آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوتا ہے. Now you are allowed to drive, but for some period of time you may put something behind you. Go pass کیا ہوا ہے, illegal ہے, پر لوگ پھر بھی لگا لیتے ہیں لرنر, تاکہ ارد گرد کے لوگوں کو پتا ہو کہ you can still make some silly moves. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے where are you going. تو جو میں نے وہ سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس پش اور پل کے جو ہاریزونٹل ایکسس پہ رہتے ہیں, کچھ نیچے ہیں, کچھ اوپر ہیں, کچھ ورٹیکل ایکسس کی طرف بڑھتے ہیں. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ڈرائیونگ سیکھ لینے کے بعد, سب کچھ سمجھ لینے کے بعد اب آپ نے جانا کہاں ہے. اگر آپ نے ارادہ کیا دنیا کا تو اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو دنیا دے دیں گے, اور اگر آپ نے ارادہ کیا خدا کا تو خدا کہتے ہیں جس نے ہمارا ارادہ کیا ہم تو اسے رستے دکھا دیں گے اپنی طرف آنے کے. تو یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے چیزوں سے محتاط رہنا ہے. فوصف الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے کہا آدم سے, وسوسہ کیا, خیال ڈالا اس میں, ٹھیک ہے, کہ کیا میں تجھے ایک ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جس کے کھانے سے تجھے ہمیشگی اور اس کے ساتھ نہ ختم ہونے والی لازوال سلطنت اور بادشاہی نصیب ہو. یہاں کیا ہوا یہ کہ شیطان نیو اباؤٹ ایڈم اینڈ ہی نیو کہ اس میں کون کون سی انگریڈینٹس ہیں. ہی ایکچولی ایکسائٹیڈ ہز سیلف. سیلف کی یہ خاصیت ہے, ریپٹیلین سیلف جبلت کی یہ خاصیت ہے, غلبہ, طاقت, دوام. غلبہ, طاقت, دوام. اس نے اس ایپیٹائٹ کو ایکسائٹ کی. ایک جو میں بات اب کرنے لگا ہوں, آپ چاہیں تو اس سے اختلاف کریں, ٹھیک ہے, لیکن یہ میری ذاتی رائے اس لیے میں بتا رہا ہوں, تو آپ اس سے اختلاف کر سکتے. میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے حضور حضرت آدم کے پاس انکار یا نافرمانی کا کوئی ماحول نہیں تھا. That was not an option. It was total obedience, affirmation.
اللہ کی ہر بات کے آگے ایک عبد کی طرح سر تسلیم خم. یہ تو سب کر رہے تھے. فرشتوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے مگر جو تو بتا دے. اور کسی نے کسی کوئل کو بھونکتے نہیں دیکھا تھا. کسی کتے نے کوئی مالکوس یا بھیروی نہیں گایا تھا. یہ سب اپنی جبلت کی پوری قید میں تھے. بٹ God had another plan. He wanted somebody with taste so that he may come or she may come with that understanding. ایک اچھے صاحب فن کی طرح, ایک اچھے خالق کی طرح اس نے چاہا کہ کوئی صاحب ذوق ہو جو اس کو سمجھے اور مشترک آئے. تو اس نے یہ سافٹ ویئر رکھا ہوا تھا. یہ نگیشن کا, انکار کا, نو کا سافٹ ویئر تھا, بٹ اٹ وازنٹ ایکٹیویٹڈ. سو ابلیس ایکٹیویٹڈ دیٹ سافٹ ویئر. ابلیس تھاٹ دیٹ دس از گوئنگ ٹو میک ہم فیل. لیکن واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ پھل کھایا, something happened. We don't need to go into the detail of that. Something happened. جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے پرائیویٹس کو ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں سے. اور اللہ نے ججمنٹ کیا دی, وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ اغوا ہو گیا, گمراہ ہو گیا. یہ شیطان کا کلیم تھا کہ میں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا. جس کو تو خلیفہ بنانے کا پلان کر رہا ہے نا, تو میں ان کو اغوا کروں گا, ان کے رستوں میں بیٹھوں گا. تو اللہ نے کہا ہاں, لیکن وہ لوگ جو میرے مخلصین میں سے ہیں. تو اب آگے کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سزا ہوتی, فارغ کر دیے جاتے, لیکن آدم نے کیا کیا؟ تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ریفلیکشن آن ایکشن از این امپورٹنٹ ٹول. ونس یو ہیو میڈ اے مسٹیک, you have to analyze, why did you make that mistake? What was it that excited you? What was that which led you to that error of judgment? What was the crisis? So that when you see that crisis again, you use your memory and experience to not to repeat the mistake. تو آدم نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, اگر تو نے نہ بخشا تو ہم تباہ ہو جائیں. اب چاہے ہو سکتا ہے اللہ یہ کہتا کہ ہم نے آپ کو جنت دی, آپ کو قربت دی, ہر چیز دی, یہ آپ نے کیا کیا؟ Did say that. تو اس نے کہا ثم اجتباہ, پسند کر لیا اس کو, سلیکٹ کر لیا اس کو, فتاب علیہ, پلٹ آیا اس پہ, وہدا, اس کو ہدایت دی. بڑی دلچسپ بات ہے جی. غلطی کی, made an error of judgment in a moment of crisis, coming back, reflecting on his actions, saying, forgive me Lord, I've made a mistake, and if you don't, I'll be lost. اللہ نے کیا کیا؟ پسند کر لیا اس کو. It means he liked it. He liked the reflection because what he had created was working. So he was able to affirm and negate. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے معاف کر دیا, ہدایت بخشی, اور ساتھ ایک بات کی کہ اب تمہارے پاس پیغمبر آئیں گے پیغام لے کے, ان کی بات سننا, اور جس نے ان کا اتباع کیا ان کو کوئی غم نہیں. تو ہمیں ایک ایسی دنیا میں بھیجا گیا ہے جو A to Z ایکسپیرینشل لرننگ ہے. اٹس این اکیڈمی. یہاں سے آپ نے اپنے نفس کے رجحانات, اپنے ایموشنز کو, اپنے پری فرنٹل کارٹیکس اور اللہ کی گائیڈنس کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے, ٹرین کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو ڈیسائڈ دی ڈائریکشن یو آر ہیڈنگ ٹو. اب دوسری جو آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ریفلیکشن آن لرننگ, آن مسٹیک کی, آپ نے ریفلیکٹ کیا, آپ نے سیکھا. اور ایک اور بات, کچھ چالاک لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ ساری غلطیاں خود نہیں کرتے, وہ دوسروں کی غلطی سے سیکھ لیتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ انگلی آگ سے جلا کے سیکھیں کہ آگ جلاتی ہے. کسی کی انگلی جلی ہوئی دیکھ کر بھی تو آپ سیکھ سکتے ہیں, یا جلتے ہوئے کسی کی انگلی بھی دیکھ کر آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بہت ہی تھاٹ پرووکنگ آیت ہے کہ وہ لوگ
جو میں ان کو کہتا ہوں گارڈڈ ہیں, شیلڈڈ ہیں, دے ہیو لرنڈ اینڈ دے فیئر گاڈ, دے نو واٹ از مسٹیک. جب انہیں چھوتا ہے, مسہم چھوتا ہے انہیں, طائف من الشیطان, ایک خیال ایسا جیسے ان کے گرد گھومتا ہے, ایک ریکرنٹ تھاٹ ان کو آتی ہے کوئی, تو کیا کرتے ہیں, تذکروا, یاد کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کا ٹرانسلیشن بڑا اچھا کیا ہے کہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غلطی تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, کہیں دوبارہ نہ ہو جائے, یا انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے. تو اپنے تجربے, علم اور مشاہدہ تینوں چیزوں سے کام لے کر وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, بس ناگا وہ دیکھنے لگتے ہیں. دین دے اسٹارٹ ریئلائزنگ, ان کی آنکھ کھل جاتی ہے, اور وہ جو بلرنگ ہوتی ہے, وہ جو کرائسس ہوتا ہے, جو ان کی ججمنٹ کو امپیئر کرنے کے قریب ہوتا ہے, وہ اس سے بچ جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے, وہ تو ایک ایکسٹریم تھی کہ پہلے روک لیا, کرنے کے بعد ریفلیکٹ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے, یہاں پھر اللہ نے اپنے وعدہ پورا کیا کہ میں مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وما ابرئ نفسی, اور نہیں بری ذمہ قرار دیتا نفس اپنے کو میں, ان النفس الامارۃ. میں امارہ کا مطلب دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ کسی نے عربک میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے, جو ایک گناہ کے اوپر دوسرے گناہ پر اکسائے, اور ترجمہ کرنے والوں نے ایسے لکھا بہت حکم کرتا ہے برائی کا, سو بار بار بدی کی طرف بلاتا ہے. کیوں؟ یہ سائیکالوجسٹ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ یا کوئی گناہ کرتا ہے جس میں کوئی اٹریکشن ہے, یا رشوت لے لیں, چوری لے لیں, تو دے ڈیولپ اے ٹریکٹ ان دیئر مائنڈ, اے ریفلیکس. اس اکمپلشمنٹ کے نتیجے میں جو کیفیت ان کو ہوتی ہے ایک کامیابی کی, دے وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, تو بار بار وہ اس کی طرف بلاتا ہے, لیکن اللہ اگر ما رحمہ ربی, ہو جائے رحم میرے رب کا, ان ربی غفور الرحیم. اور میں نے وہ آیت یہاں آپ کے لیے سلائیڈ نہیں اس کی بنائی, لیکن آپ سب کو یاد ہوگی کہ اللہ کہتا ہے کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ارادہ کرتے, پھر اللہ نے کوئی نشانی دکھائی یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ کہ وہ میرے مخلصین میں سے تھا. تو ہم چاہتے تھے کہ کسی قسم کے کوئی فحش اس کے قریب نہ آئے. یہ وہ سلائیڈ ہے جس پہ تھوڑا زیادہ میں رکوں گا. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت سارے آپ کو تراجم ملیں گے, تفاسیر ملیں گی. جو مجھے بہت اچھی لگی وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی بصارتوں کی نظر کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, اور بچو چھوڑ دو گناہ ظاہر کے اور ان کا باطن. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ چھوڑ دو ظاہر کے گناہ اور ان کا باطن. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو, چھپے کے بھی چھوڑ دو, دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے, تو مفہوم اس کا جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ تھا کہ اس میں آپ سائیکالوجی کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں اٹیچ ہوتی ہے اس کے ساتھ, کہ خیال جو ہے نا, تھاٹ جنریٹس اے فیلنگ اینڈ فیلنگ لیڈس ٹو دی ایکشن. یہ خاص بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کوئی خیال, اور لازمی نہیں کہ خیال منظر, کسی کی کوئی بات, کوئی مطالعہ, کوئی پرانی یاد, ٹھیک ہے, کوئی تصور, کوئی محرومی, کوئی بھی خیال, کوئی بھی تصور, کوئی میٹیریل آبجیکٹ, ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کی چیز جو ہمارے کیا کہتے ہیں نہا خانہ تفکر سے گزرتی ہے, وہ اپنے ساتھ ایک فیلنگ کو جنم دیتی ہے. وہ جو فیلنگ اور تھنکنگ پیدا ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے فیلنگ کو جنم دیتی ہے. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے دیٹ از دی ڈرائیو موٹیو, وہ ایکشن کا باعث بنتی ہے. تو یہ جو خیال ہے نا, اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ عمل کا باعث بنتا ہے. تو اپنے خیالات کو مینیج کیجیے. If you can manage your thoughts, you are safe. Okay? تو یہ جو ویڈنگ کا پروسیس ہے نا, یہ مسلسل جاری رہتا ہے. پروفیسر صاحب سے ممتاز مفتی نے پوچھا کہ آپ اکیلے بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں تسبیح میں, تو آپ نے فرمایا جی کہ میں اپنے کونے گول کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے, تراشتا رہتا ہوں, تاکہ میں کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں اپنے کونوں سے. اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو عجیب ہی کلیم کرتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ,
کہ تم سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ یہ غلبہ باہر کی دنیا کا نہیں، اندر کا بھی غلبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم غالب کیوں نہیں؟ اس کے اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں کہ غم نہ کرنا، سستی نہ کرنا، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو، اور یہ غلبہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے، تو ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کسی جان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر یہ کہ اللہ اس کی اجازت دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جی اللہ اجازت دیتا ہے پھر ہی ایمان لاتے ہیں نا ہم، تو ہم نہیں لائے تو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ نو، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے ہم ڈال دیتے ہیں کفر اور گمراہی کی گندگی ان لوگوں پر لا یعقلون، جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عقل استعمال کریں گے، اس کے حق میں دلیل لائیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام لائے، اور اس کے بعد باقی سارے سلسلوں کو متروک قرار دے دیا اللہ نے، اور کہا کہ اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے میں دین ابراہیم پر ہوں۔ تو دین ابراہیم کیا تھا؟ لاجک، ریزن۔ اور جب آپ دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ اس شک میں بھی اگر پڑ جائیں کہ کوئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ایک عالم اگر اپنے تجزیے، مطالعے، سوچ اور فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ دیر از اے پاسبلٹی، یہ بڑا قوی ایمان ہے۔ اب بال از ان دی Allah's court۔ اللہ کہتا ہے وہ جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، ہاں وہ فکری ہو۔ دیکھیں اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ وہ جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ حزن ہے، کوئی فیئر فرسٹریشن نہیں ہے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں اس پہ استقامت سے قائم ہیں، انہیں کوئی فیئر فرسٹریشن نہیں ہے۔ اور جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ان پہ کوئی فیئر فرسٹریشن نہیں ہے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل سکون پاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے رستے میں کوشش کرے گا تو اللہ اس کو اپنی راہیں دکھا دے گا۔ Then Allah is kind of obliged to guide that person who has done his job and is now looking for an evidence which is beyond his logical reasoning۔ اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ مہر ثبت کر دی کہ ایمان کیا ہے۔ اس حدیث کا میں نے نیچے ریفرنس لکھا، آپ اس پہ غور کیجئے اور اکیلے میں آج سوچئے گا رات کے وقت کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے یہ انگلش میں اس لیے لگائی ہے کہ اس کا اتنا خوبصورت ٹرانسلیشن مجھے لگا، ایک دو الفاظ ایسے ہیں، عربی ہمیں اس طرح سے آتی نہیں، اور اردو میں ترجمہ مجھے کوئی زیادہ اٹریکٹیو نہیں لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں faith is not through wishes، ایمان تمہاری خواہشوں کا نام نہیں ہے۔ اینڈ ایمبیلشمنٹس، یہ لفظ تو آپ کو رٹ لینا چاہیے، یہ بناوٹوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈیکوریشن کا نام مذہب ایمان نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے اس کو۔ faith is not through wishes، ایمان خواہشوں کا نام نہیں ہے، and not embellishments، اور نہ ہی تمہاری ڈیکوریشنز کا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بناوٹوں کا، ایمبیلشمنٹ کا ترجمہ بناوٹ بھی ہوتا ہے، ڈیکوریشن بھی ہوتا ہے، جو کہ ریئل نہ ہو۔ rather it is that which settles in the heart۔ rather، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں گھر کر جاتا ہے، اور آگے کیا؟ and is ratified by action، اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ آپ کے عمل سے طے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ مہر ثبت کر دی کہ ایمان دراصل ہے کیا، کہ faith is not through wishes، ایمان تمہاری خواہشات کا نام نہیں ہے، and embellishments، اور نہ ہی تمہاری ان ڈیکوریشنز کا۔ جس طرح مجھے ایک بات یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ نے ایک مسجد دیکھی جس میں بہت نقش و نگار تھے، تو آپ نے جو کامنٹس دیے ان کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ وہ اصل چیز رخصت ہو گئی، تم نے بناوٹیں پھیلا دی۔ تو I'm not against decorating mosques، لیکن you can understand what I'm trying to say۔ اس کا اطلاق صرف مساجد پہ نہیں، اور بھی بہت ساری نمائش و آرائش پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان وہ نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ ہے جو تمہارے دل میں قیام کرے، گھر کرے، اور ریٹیفائڈ بائی ایکشن، اور اس کی تصدیق تمہارے عمل سے ہو۔ اور جو اگلی 3 لائنیں ہیں وہ تو ڈرا دینے والی، کہ علم 2 طرح کا ہے، ایک علم وہ جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے، اور ایک وہ جو تمہارے دل کا ہے۔
تو میں کہہ رہا تھا کہ الفاظ کی بلوغت ہوتی ہے، خیال کی بلوغت ہوتی ہے، اور پھر عمل کی بلوغت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو دل والا ایمان ہے نا، یہ تو مفید ہے، کیونکہ اس کی تصدیق ہوگی پھر عمل سے، کیونکہ وہ فیلنگ میں ڈھل گیا ہے۔ آپ اف یو گو بیک، تو پہلے آپ نے تھیری پڑھی، سوچی بات، پھر آپ میں فیلنگ پیدا ہوئی۔ اب جو فیلنگ پیدا ہوئی نا دل میں، تو اس کے نتیجے میں عمل کا ظاہر ہونا از مور لائکلی دین ان لائکلی۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے، دل تک نہیں اترتا۔ جو آخری یہ 4 لفظ ہیں ان پہ غور کیجئے کہ اٹس Allah's argument against the son of Adam۔ یہ ابن آدم کے خلاف اللہ کی دلیل ہوگی کہ he knew but he got distracted، غفلت میں پڑ گیا۔ he knew، تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس غفلت سے بچائے۔ تو اس کے بعد ایک یہ میں نے صرف اس لیے ایڈ کی کہ ایک ہمارے دوست نے اس آیت کا ذکر کیا، تو یہ جو لوگوں کو دکھا کے مال خرچ کرنا ہے، اس پہ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن دکھاوے کے لیے جو خرچ کرنا ہے اللہ اس کو اپروو نہیں کرتا۔ میں اگر چیریٹی کرنا چاہتا ہوں، I do it in front of 100 people and my intention is that will create kind of a culture, everybody will start contributing، اور یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں سنوں کہ فلاں اہم شخصیت نے اپنے مال و اسباب سے اتنا کچھ اس مشکل میں دیا ہے اپنے ملک کے لیے، تو میں بھی ایکسائٹیڈ فیل کروں گا، ایسوسیٹ کروں گا اس نیک عمل سے۔ تو نیک عمل بھی جو ہے وہ پھیلتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، بٹ اف مائی انٹینشن از ٹو شو آف، تو اللہ رب العزت اس کو اپروو نہیں کرتے۔ تو ایک یہ بات کہ ہم نے کہا کہ شیطان خیال دیتا ہے، ہمیں ایکسائٹ کرتا ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پلٹنا ہے، اور اس سے سیکھ کے جب دوبارہ ایسی سچویشن آئے تو ہم نے ریفلیکشن ان ایکشن کرنی ہے، غلطی سے بچنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اپنے اندر کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے اور مشاہدہ کرنا ہے۔ تو ایک جو مسکنسیپشن اور ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہم پہ بڑی مصیبت آئی، تو اللہ کسی کو مصیبت میں نہ ڈالے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی جان پہ اس کی برداشت وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، تو کبھی کبھی یہ پنشمنٹ کی صورت میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ آپ کو ایک خاص سیٹ آف سچویشنز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ دے گی کہ اللہ کہتا ہے کہ احد میں جب تم دور چلے جاتے تھے، اذ تسعدون ولا تلوون، اور نہیں مڑ کے کسی کو دیکھتے تھے، اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارتے تھے، یدعوکم، آواز دیتے تھے تم کو، فی اخراکم، کہ اس پچھلی جماعت میں بلاتے تھے، تم نہیں سنتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاصابکم غمن بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر اللہ نے تمہیں غم کے اوپر غم دیا تاکہ تم اس کے مینج کرنے کے قابل ہو جاؤ، اور آئندہ کوئی چیز تم سے چھن جائے یا تم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو تم پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ اٹ واز اے ڈیسینسٹائزیشن۔ کبھی کبھی اللہ ٹرین کرتا ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ یہ ہمارا آج کا وہ ہے پیک ہے گفتگو کا، اور اس کی ساری بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ۔ اس کے تراجم بہت طرح سے ہوئے ہیں کہ اس دن ہمارا نفس خود گواہی دے گا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ we are able, we have been given the quality of looking into our own self and analyze. Okay? اور اسی کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو علی حجویر عثمانی اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ جب اللہ کسی کو اپنا علم دینا چاہے تو اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو ساتھ اس کے معروضی مطالعہ ہوتا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ جب ایکنالج کرتا ہے کمی کا اور اس کو پورا کرنا چاہتا ہے تو پھر خدا اس کا معاون ہو۔ رویہ ان تینوں چیزوں کا جبلت، جذبے، عقل کے باہمی اشتراک سے وجود میں آنے والا رویہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو سیلف ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ڈائنامک ہے۔ اٹ مووز فرام نفس امارہ اپ ٹو نفس مطمئنہ، اور جو راضیت و مرضیہ، جو نفس راضی ہو گیا اور وہ نفس جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو یہ اسی کی حالتیں ہیں جو ایک اسپائرل کی طرح اوپر بڑھتی ہیں علم و تجربے اور تجزیے کے ساتھ۔
اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے جس کا میں صرف دوسرے حصے پہ اس وقت بات کریں گے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ کہ اے اللہ تو مجھے پناہ دے خیانت سے، اس لیے کہ یہ بدترین چھپا ہوا مشیر ہے. تو اس سے میں اگر نقطہ اٹھاؤں اور اس کو پھیلاؤں تو ہمارے بہت سارے برے اور اچھے مشیر ہوتے ہیں. آپ کے اندر غصہ آپ کا برا مشیر ہے. اگر آپ تصور کریں، ایک امیجنیٹو ایکسرسائز کریں کہ آپ چیئر کر رہے ہیں. You are the prefrontal cortex. You are sitting in a big hall جس میں ادھر بھی 100 لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی 100 لوگ بیٹھے ہیں. یہ جو 100 لوگ ہیں نا، یہ کون ہے؟ سخاوت، برداشت، forgiveness، tolerance، understanding، reading، writing، observing، analyzing. ادھر کون بیٹھا ہے؟ angry، revengeful، quick، stubborn، ٹھیک ہے، inappropriate، ٹھیک ہے، hungry، greedy. ٹھیک ہے. یہ تمام کے تمام جو ہیں بیسیکلی ہمارے بنیادی رویوں کی ایکسٹریمز ہیں. تو ہم نے سیولائز کرنا ہوتا ہے، ان کو تہذیب کے دائرے میں لانا ہوتا ہے. اور چیئر آپ ہوتے ہیں، میٹنگ آپ چیئر کر رہے ہوتے ہیں. یو آر ریسپانسبل فار میکنگ دی رائٹ چوائس. یو آر ریسپانسبل ٹو مینج دی کونسل یو ہیو. یہ جو برے مشیر ہیں نا، اللہ کے رسول نے اس سے پناہ مانگی ہے. تو آپ بھی اپنے برے مشیروں پہ نگاہ ڈالیں جو معاف نہیں کرنے دیتے ہمیں، جو انتقام پہ آمادہ کرتے ہیں. اور اس کی بھی بات سنیں جو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ سے، فورگیونیس سے کام لو. جوڑنا اچھا ہے توڑنے سے. اور اس حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصوف کو سمو دیا کہ اللہ طاہر کر دے، پاک کر دے قلبی، میرے دل کو. کس سے؟ من النفاق، نفاق سے، قول و فعل کے تضاد سے. وہ عملی من الریاء، اور میرے عمل کو دکھاوے سے. وہ لسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے. وہ عینی من الخیانت، اور میری آنکھ کو خیانت سے. فإنک تعلم، تو جانتا ہے وہ خیانت جو میری آنکھ میں ہے اور میں جو سینے میں چھپاتا ہوں. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا مانگ کے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یو آر کلیور. سو آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے تو کہہ دیا نا، میں نے آپ سے دعا مانگ لی، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے جو کچھ چاہیے، میں آپ کا مخلص بندہ ہوں، تو مجھے گائیڈ کیجئے. اور علم کیوں ضروری ہے؟ پہلے بھی میں نے اسی گفتگو میں ذکر کیا کہ تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی وہ صاحب علم تھے، انہوں نے موسیٰ سے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تو اب دیکھیں خبرن کا ترجمہ کرنے والے کا پوری خبر نہیں ہے. تو علم ضروری ہے. تو I'm exciting you today. Don't find what you want in the worldly things. Find it in understanding. دنیا کی تمام چیزیں جائز ہیں جو حلال اللہ نے کر دی، ان کے لیے کوشش کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ خوب پڑھیے، محنت کیجئے، دنیا میں ممتاز ہو جائیے، اچھے وکیل بن جائیے، اچھے انجینئر بن جائیے، جو مرضی بن جائیے اچھے، لیکن اس میں وہ نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. ووکیشنل ایکسیلنس میں خدا نہیں ملتا. اللہ پسند کرتا ہے، حدیث ہے کہ اس شخص کو جو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، لیکن خدا اس میں اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ کی نیت خدا کی نہ ہو. آپ کسی نے 1000 کروڑ ارب نیکیاں کی ہوں، اگر اس کی نیت ہی خدا نہیں ہے، وہ اس کو مانا ہی نہیں ہے، تو he hasn't done the job for which we were created and sent over here. اور اس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وقفہ ہوگا، کیا کہتے ہیں، نماز کا، تعام کا، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے سوال و جواب کے لیے. تو یہ میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں. یہ میں نے خود آپ کے لیے سمری بنائی ہے کہ ہیومن سول از دی ویلیو اینڈ این ایلیمنٹ آف ایگزسٹنس which man was bestowed with by his God and he became Adam. This value enables a man to apply the tools of logic and reason to the knowledge and experience which is acquired from all the available resources to make choices in favor of God. If this faculty of human intellect is not functional,
then one can still achieve everything possible in their lifetime. But this movement will be in favor of their own self, but not in the favor of God, and therefore will be an utter wastage of this virtue or inner value. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.